اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھے مننے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ لائف ویب ٹی وی کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ چلیے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ چلیں آج تو ہم اسلامیات کا نیا لیسن پڑھیں گے جس کا نام ہوگا حفظ و ترجمہ۔ چلیں جلدی سے اپنی بک نکال لیں تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چلیں تو آپ سب بچوں نے بک نکال لی ہے۔ آج ہم اب پڑھیں گے حفظ و ترجمہ۔ آج ہمیں اس کو زبانی یاد بھی کرنا اور اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے، اس میں کیا کہا گیا۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ چلیں تو ہم تعوذ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پڑھتے ہیں ایک دفعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ جب کوئی لڑکا ہوگا تو وہ کہے گا میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جب کوئی لڑکی اعوذ باللہ پڑھے گی تو اس کے ترجمے میں کیا کہے گی؟ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے تسمیہ پڑھیں گے۔ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے اس کو زبانی بھی یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جو لڑکا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ویری گڈ، کرتا ہوں۔ اور جو لڑکی ہوگی وہ کیا کہے گی؟ کرتی ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ کا بھی ترجمہ پڑھا اور تسمیہ کا بھی ترجمہ پڑھا۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان کے باتوں میں نہ آنے دینا، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ اور جب ہم بسم اللہ کسی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے آپ کے نام سے شروع کیا، آپ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ چلیں تو پھر آگے پڑھتے ہیں۔ نیچے سورۃ اخلاص لکھی ہوئی، اب میں آپ کو اس کو پڑھاؤں گی، آپ نے اسے زبانی بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لازمی بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ قل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واحد، مطلب یکتا، ایک۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ آگے اللہ الصمد۔ پھر پڑھیں اللہ الصمد۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا کیا میننگ ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ پھر پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ کس کے بارے میں کہا گیا یہ؟
اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے یہ کہ وہ اس کے سوا کوئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا. اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ذات ہے، اس کے سوا کسی کو شریک اپنا کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اللہ ایک ہے. لم یکن لہ کفوا احد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. اس سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، مطلب کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمارے اللہ ہیں اور ہم اس کے بندے. ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی ہر بات کو ماننا چاہیے. اب آپ نے اس لیسن کو پڑھنا ہے اور اس کے ترجمے کو سمجھ کے یاد کرنا ہے، سورت بھی یاد کرنی ہے اور اس کے ترجمے کو بھی ساتھ یاد کرنا ہے، اور دیے گئے نوٹس کی مدد سے اس کی مشق کو آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.